ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، میں ممتاز عالم فلاحی کورسپونڈنٹ ٹو سرکلز.نیٹ۔ آپ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، احمد آباد سے آپ ہیں، اور وہاں گجرات اسلامک ریلیف کمیٹی کے آپ فاؤنڈر ممبرس میں بھی ہیں۔ آپ گجرات میں 2002 فروری مارچ میں جو کمیونل رائٹس ہوئے تھے، پروگرام ہوا تھا، اس دن ان دنوں میں آپ وہیں تھے، احمد آباد میں تھے، اپنے گھر پہ تھے۔ کیا کچھ دیکھا تھا آپ نے؟ بریف میں مجھے بتائیے۔ نہیں، جو کچھ دیکھا تھا میں نے اسے تو یاد کر کے تصور کر کے میں سحر اٹھتا ہوں، اور ابھی تک میں نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے کو کبھی ایسے ماحول اور ایسے حالات سے گزرنا پڑے۔ اور اتنا ہیلپ لیس ہم محسوس کر رہے تھے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم تھے اور ہمارے بہت سارے گاندھی وادی دوست ہیں، اور ہم بے چین تھے کہ کیا جائے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ 3-4 دنوں تک تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگوں کی کیسے مدد کریں اور کیا کریں، اور ایسی وحشتناک اور بری خبریں آ رہی تھیں، اور جو کچھ ہم حال دیکھ رہے تھے لا قانونیت کا، اور پولیس والوں کا جو رویہ دیکھ رہے تھے، وہ تو ایک ایسا برا سپنا ہے کہ جسے بھول جانا ہی بہت بہتر ہے، ایسا لگتا ہے مجھے تو۔ احمد آباد کے جوہا پورہ ایریا میں آپ رہتے ہیں، وہاں کیا کچھ پیش آیا تھا؟ وہی سب کچھ، تقریباً 500 مکانات وہاں جلائے گئے مسلم کمیونٹی کے، اور اس کے مقابلے میں بمشکل 2 یا 1 گھر کوئی ایسا ہوگا غیر مسلموں کا جس کو کوئی نقصان پہنچا ہو۔ تو تمام تر معاملہ ایک طرفہ رہا، گرچہ جوہا پورہ کو بڑے پیمانے پر بدنام کیا گیا، اس لیے کہ بہت بڑا مسلم پاکٹ ہے وہ، کوئی اسے منی پاکستان کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی اینٹی سوشل ایلیمنٹس کا اڈا کہتا ہے، کوئی گھیٹو کہتا ہے، لیکن وہاں اس پورے پروسے کے دوران یک طرفہ طور پر صرف مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ 15-17 جانیں گئیں وہاں، اور اس میں بھی آدھی پولیس فائرنگ میں گئیں، اور غیر مسلموں کا کوئی نقصان درج نہیں ہے۔ ایک جانی نقصان ہوا تھا غیر مسلم کا، کچھ اینٹی سوشل ایلیمنٹس میں کہیں روڈ پر دور کسی کو نقصان پہنچا دیا تھا، اس کے سوا اور غیر مسلموں کا کوئی جانی نقصان وہاں نہیں ہوا، تو اور نہ مالی نقصان ہوا، تو اور باقی جگہوں پر بھی سارا معاملہ ایک طرفہ ہی رہا ہے۔ جی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، 6 سال سے زیادہ ہو گئے اس واقعے کو۔ اس پروگرام نے، کمیونل رائٹس نے سوسائٹی کو ورٹیکلی ڈیپلی ڈیوائڈ کر دیا تھا۔ آج کی وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ سوشل انٹریکشن بٹوین مسلمس اینڈ ہندوز۔ دیکھیے، کچھ تو زندگی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مجبوراً لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، کاروبار اور دوسرے تمام معاملات میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا پڑتا ہے، تو وہ ساری چیزیں تو کسی نہ کسی حد تک دھیرے دھیرے بحال ہو رہی ہیں۔ لیکن نارملائزیشن کے لیے جو 2-3 فیکٹرز تھے بہت اہم، وہ چونکہ نہیں ہو پائے ہیں، اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے کہ سچویشن نارمل ہے۔ مثلا تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ اپروٹیڈ ہو گئے تھے مائگریٹ کر کے، اس میں سے 2/3 ابھی بھی اپنے گھروں کو واپس جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، پرماننٹلی وہ ہو گئے، اور 5-7 ہزار فیملیز تو ابھی بھی کیمپوں میں رہ رہی ہیں، اور ان کے ریہیبلیٹیشن کا، اکنامک ریہیبلیٹیشن کا کوئی انتظام اسٹل ہم نہیں کر پائے ہیں۔ تو یہ زخم ایسا ہے کہ کسی طرح سے مندمل ہونے پہ نہیں آ رہا ہے۔ ایسی 650 کے قریب ریلیجس پلیسز جو ہیں ڈسٹرائے کیے گئے تھے یا ڈیسیکریٹڈ کیے گئے تھے۔ ایک کورس ہے جو ہائی کورٹ میں چل رہا ہے ابھی تک، لیکن گورنمنٹ اس پر کوئی پازیٹیو اپروچ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ نے مرے ہوئے لوگوں کو یہ اصول مان کر کہ جو کمپنسیشن سکھوں کو دیا گیا تھا 84 کمیونٹی رائٹس کو، وہی گجرات کے وکٹمز کو بھی دیا جائے۔ سینٹرل گورنمنٹ نے اپنا پارٹ تو دے دیا ہے، لیکن اسٹیٹ گورنمنٹ نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ وہ اپنا پارٹ دینے پر آمادہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہاسٹائل رویہ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کا ریہیبلیٹیشن کے سلسلے میں، وہ حالات کو نارمل نہیں ہونے دے رہا۔ اگر لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر دیتے، ان کے زخموں پر مرہم رکھتے، جو کچھ ہو گیا تھا ان کے نقصان کی کچھ تلافی کرنے کی کوشش کرتے، تو پھر دھیرے دھیرے لوگ نارمل ہو جاتے، زخم مندمل ہو جاتے، اور پرانی جو علامتیں تھیں ریلیجس پلیسز کو جو بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا، ان کو ٹھیک ٹھاک ریپیئر کرنے کی اگر کوشش کرتے تو لوگ بھول جاتے۔ انسان بہرحال لڑتا جھگڑتا ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ یہ چاہتی ہی نہیں کہ مسلمان بھی اپنے زخم کو بھولنے پائیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈویژن گیپ جو ہے اتنی تیزی سے کم نہیں ہو رہا ہے جتنی تیزی سے نارملی انڈین سوسائٹی میں کم ہونا چاہیے۔ جی، وہاں گجرات میں عام ہندوؤں کا رویہ عام مسلمانوں کے تعلق سے کیا ہے؟ جیسے بسوں میں چلتے ہوئے،
اور ٹرینوں میں چلتے ہوئے اگر مسلمانوں پہ نظر پڑتی ہے تو وہاں ہندو اور ہندوؤں کا رویہ مسلمانوں کے تئیں کیسا ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی بہت پرٹیکولر قسم کی ہاسٹیلٹی نہیں آتی. ایک تو گجرات کے لوگوں کا ایک جنرل مزاج ہے، لیکن بہرحال ایک خوف اور ہراس کی فضا تو ہے. جیسے ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ غیر مسلم جو ہے مسلم علاقوں میں آنا یا ان کے اسکولوں میں، اس علاقوں میں پائے جانے والے اسکولوں میں ایڈمیشن لینا، یا وائس ورثہ مسلمانوں کا. تو مسلمانوں کا تو غیر مسلموں کے علاقے میں جانا مجبوری کی وجہ سے بھی ہے، اور ان کے رہائشی علاقوں میں جو اسکول پائے جاتے ہیں اس میں ایڈمیشن دلانے کا معاملہ ہے. لیکن ایک حد تک تو خوف کا عالم تو ہے لڑکیوں کے سلسلے میں خاص طور پر. تو جو دوری بڑھ گئی تھی وہ ویسی تو نہیں برقرار ہے جیسی تھی، لیکن ابھی تک حالات نارمل ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا. اسلامک ریلیف کمیٹی کا ایک پارٹ ہے گجرات لیگل سیل، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے آپ چیف ہیں. آپ نے گجرات 2002 رائٹس کے جو وکٹمس ہیں ان کے بہت سارے کیسز کو اٹھائے تھے، پرٹیکولرلی گودھرا رائٹس، گودھرا جو ٹرین برننگ ہے اس میں جو ایکیوزڈ ہیں ان کے سارے کیسز کو اٹھائے تھے. کہاں تک آپ کامیاب ہوئے ان کو انصاف دلانے میں؟ کہا جاتا ہے کہ گودھرا ٹرین برننگ کے جو ایکیوزڈ ہیں موسٹلی وہ انوسینٹس ہیں. جی، وہ تو پورا معاملہ ہی ایسا تھا کہ گودھرا کو بڑا بنا کر اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کر کے ایک ایکسیڈنٹ کو اس طرح سازش میں بدل دیا گیا تاکہ باقی جو کچھ پروگرام ہوا تھا گجرات کا اسے جسٹیفائی کیا جا سکے. اور اللہ کا شکر ہے کہ پوری سول سوسائٹی نے، ہم نے، پھر اور مختلف کوششوں سے، بنرجی کمیشن نے اور مختلف طریقوں سے دھیرے دھیرے یہ بات صاف ہو کے آ رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ ویسا نہیں تھا جیسا دکھانے کی کوشش کی گئی تھی. اور مجھے امید ہے کہ جلد بدیر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ گودھرا کے کیس میں جن لوگوں کو پکڑا گیا تھا وہ سب بیچارے معصوم اور نردوش لوگ تھے. بلا وجہ انہیں پھنسایا گیا اور زبردستی کنفیشن کرا کے مختلف طریقوں سے ایک جھوٹا کیس کھڑا کیا گیا ان کے خلاف. یہ بات عدالت میں ثابت ہو جائے گی، آئی ہوپ سو. ایسی لیکن اب دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ جو پرپیچویٹرز تھے، جنہوں نے لاپرواہی برتی، وہ پولیس والے، وہ پولیٹیشنز، سب ایک کے بعد دیگرے گرفت میں آ رہے ہیں. اور پولیس والوں کا جو رویہ تھا وہ سپریم کورٹ کی نظر میں بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے جو 2170 کیسز ری اوپن کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس میں بھی بہت سارے پولیس والے پکڑے گئے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیک انکاؤنٹر کے سلسلے میں بھی بڑے عہدیدار جیل میں ہیں. اور اب جو ہے نورا پاٹیا وغیرہ جیسے کاموں کے سلسلے میں جو ایس آئی ٹی کام کر رہی تھی اس کی کوششوں کے نتیجے میں اب اور پولیس والے، سینئر قسم کے پولیس والے اس میں ماخوذ ہو رہے ہیں. گرچہ گجرات گورنمنٹ پوری طرح سے انصاف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے. پہلے انہوں نے فسادیوں کو ہی سرکاری وکیل بنا کر مدد کی تھی، اب اس کے بعد جو جن کو ایس آئی ٹی گرفتار کرنا چاہتی ہے ان کو پناہ دے کر رہی ہے. تو مجرموں کو پناہ دینے کا کام تو اسٹیٹ گورنمنٹ کل بھی کر رہی تھی اور آج بھی کر رہی ہے. جی ڈاکٹر شکیل صاحب، ابھی بھی آپ نے بتایا کہ لگ بھگ 4-5 ہزار لوگ ابھی بھی کیمپوں میں، ریلیف کیمپوں میں رہ رہے ہیں. جی. اور مور دین 100 جو ایکیوزڈ ہیں گودھرا ٹرین برننگ کے، ان کی جو فیملیز ہیں ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے آپ کی جو اسلامک ریلیف کمیٹی ہے یا دوسری جو آرگنائزیشن ہے کیا کر رہی ہیں ابھی؟ دیکھیے 4-5 ہزار لوگ نہیں، 4-5 ہزار سے زائد خاندان، تقریباً 50-60 ہزار لوگ ہیں جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں. جی. اور گودھرا والوں کے سلسلے میں تو کچھ گودھرا میں ہی ایک نظم بن گیا ہے کہ جن کے شوہر وغیرہ جیل میں ہیں وہی کھانا پکاتے ہیں ان کا، اور گودھرا سے لا کر ان کو ٹفن پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور ان کے کیسز کے سلسلے میں جو ٹیمپریری بیل اپلیکیشن تھی وہ سب کی سب تقریباً ہمارے اسلامی ریلیف کمیٹی نے ہی یعنی گودھرا والوں کو دلائی ہیں. اب تک 30-40 ٹیمپریری بیل اپلیکیشنز ہوں گی جو ہم کرتے رہے. پوٹا ریویو کمیٹی میں ریپسٹیشن جو ہے ہم نے ہی کیا تھا ان کا. اس کے علاوہ بھی اور کوششیں ہم ان کے سلسلے کی کرتے رہے ہیں. اور اب کاموں میں کچھ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس میں ایکشن ایڈ کے لوگ ہیں اور کچھ دوسری تنظیمیں بھی تھوڑی بہت مدد اس میں وہ کر رہی ہیں. تو بہرحال یہ تو ہو رہا ہے کچھ. تو آپ کو امید ہے کہ جو انوسینٹس تھے، جو بہت سارے بے قصور مارے گئے، ان کی جو فیملیز ہیں یا بہت سارے لوگ جن کو ایکیوز بنایا گیا مسلمان رائٹس کیسز میں، ان کو انصاف مل پائے گا؟ دیکھیے ہندوستان کے کنڈیشن میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انصاف مل ہی جائے گا،
لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی پوری، اور اس میں سپریم کورٹ سے بہت سارے فیوریبل قسم کے فیصلے آ گئے ہیں۔